ٹی وی اردو کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور قرآن میں آج کی نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمارے دلوں کے دروازوں کو کھول دے اور ہمیں اس سے استفادہ کرنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا راستہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 سے آج اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ سلسلہ کلام یہ ہے کہ اسلام جن بنیادی اصولوں کی بنیاد پر اسلامی سویلائزیشن کی عمارت کو تعمیر کرتا ہے وہ کیا ہیں۔ اب تک 8 باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ 9ویں بات، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ 33ویں آیت فرمایا جا رہا ہے قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ قتل نفس، اور اس کو بہت ہی بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ جس نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا ہے جیسا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک بے گناہ کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی اور ساری انسانیت کی جان بچائی۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے قتل میں دنیا کے تمام لوگ شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایک آدمی کو سزا دے گا۔ تو دنیا کا قانون بھی ہے، قتل کرنے کے لیے ہتھیار تو 1 یا 2 اشخاص اٹھاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس سازش میں شریک ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ہوتے ہیں، ان سب کو بھی سزا دی جاتی۔ تو قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ہاں، یہ حکومت کا کام، اگر کسی شخص نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے، وہ قابل قتل ہے، تو صحیح گواہیاں حاصل کرنے کے بعد اور اس کو ڈیفنس کا، دفاع کا پورا موقع دینے کے بعد، جب اس کا جرم پورے طور سے معلوم ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو، اس میں خودکشی بھی آتی ہے۔ دوسرے کو قتل کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور اپنے آپ کو قتل کرنا، خودکشی کرنا، سوسائڈ، یہ بھی گناہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کو بہت زیادہ مشکلات اور مصائب یا بیماری وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، لیکن دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ کوئی شخص جو امتحان گاہ میں ہے اور امتحان گاہ سے بھاگ جائے، ایگزامینیشن ہال سے، اسے کیا کہیں گے آپ؟ کسی شخص کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ زندگی کی اس امتحان گاہ سے بھاگ جائے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، جن مشکلات میں سے ڈالے، یہ مشکلات امتحان کے پرچے ہیں، ان سے فرار صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ لہٰذا خودکشی کو بھی بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے خودکشی کی، کسی نے دھاردار آلے سے خودکشی کی، جہنم میں بھی وہ بار بار اس سے خودکشی کرتا رہے گا۔ کسی نے زہر کھا لیا، جو تکلیف اٹھانی پڑی، وہ تکلیف وہاں اسی طریقے سے اس کو ہوتی رہے گی۔ کسی نے کود کر اپنی جان دی تو اسی طریقے سے کود کر وہاں بار بار تکلیف پاتا رہے گا۔ تو قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سخت ممنوع قرار دیا ہے، مگر حق کے ساتھ۔ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے۔ آج کل دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ گورنر کسی اسٹیٹ کا یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، صدر جمہوریہ وغیرہ یا بادشاہ، وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، یہ اس کے جو اولیاء ہیں، اس کے جو وارثین ہیں، ان کا حق ہے۔ وہ چاہیں تو خون بہا لے سکتے ہیں۔ خون بہا کیا ہے؟ خون کی قیمت، بہا کے معنی قیمت، بلڈ منی کہتے ہیں انگلش میں اس کو۔ یعنی اگر اس کے وارثین نے محسوس کیا کہ ہم اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، یہ ان کا حق ہے، حکومت کا حق نہیں ہے، بادشاہ کا یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا حق نہیں ہے، تو اس کو خون بہا دینا پڑے گا۔ جو 25-50 لاکھ روپے جو بھی حالات ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے طے ہوتا ہے، وہ قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ اس وقت تک پورے احکام ابھی آئے نہیں تھے، بعد میں یہ حق جو ہے
حکومت کو دے دیا گیا۔ اب کوئی آدمی کسی نے اس کے رشتہ دار کو قتل کر دیا ہے، براہ راست اس سے انتقام نہیں لے سکتا، اب حکومت یہ کام کرے گی۔ اور قتل میں حد سے بڑھ جانا کیا ہے؟ قاتل کے علاوہ اس کے کسی رشتہ دار کو قتل کر دیا جائے، یا عذاب دے دے کے مارا جائے، یا مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ اس کی بے حرمتی کی جائے۔ یہ سب کے سب غلط طریقے ہیں، غیر شریفانہ طریقے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ خون بہا لینے کے بعد قتل کر دے۔ بعد میں یہ حق حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ جب ایک آرگنائزڈ منظم حکومت ہوتی ہے تو وہ تحقیق کرے گی، اس کے پاس دعویٰ کیا جائے گا، اور وہ جو قاتل ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ پھر فرمایا گیا مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ یتیم جو باپ کے سائے سے محروم ہو گیا ہو، یہ بھی ایک بہت ہی اہم حکم ہے، اور یتیموں کا احترام کرنے، ان کو سپورٹ دینے، اور ان کے جو قریبی رشتہ دار چچا وغیرہ ہیں وہ ان کے مال کی نگرانی کر کے اس کو صحیح طریقے سے انویسٹ کر کے اس کو بڑھائیں گے، اور جب وہ عاقل و بالغ ہو جائے گا، اپنے افیئرس کو خود سمجھنے لگے گا، تو اس کے پاس اس کو سپورٹ کر دیا جائے۔ پھر فرمایا گیا عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ اللہ سے کیا ہوا عہد ہو، یا انسانوں کے ساتھ کیا ہوا عہد ہو، یا کوئی تجارتی معاملے کا عہد ہو، جو بھی عہد ہو اس کی پابندی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر فرمایا گیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم حکم ہے اسلام کا کہ بے ایمانی نہیں کی جائے، اور بعد میں یہ حکومت اس کے ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ کوئی شخص بے ایمانی تو نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ ویٹس اینڈ میجرز اس کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی نصیحت کر دی گئی کہ تمہارے سماج میں بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے، اور ناپ تول میں صحیح طریقے اختیار کرنے چاہیے، بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بنیادی حکم ہے۔ پھر فرمایا گیا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باس پرس ہوگی، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی قسم کے سپرسٹیشنز نہیں ہوں، اندھ وشواس نہیں ہو، غلط خیالات نہیں ہوں، جو بات بھی ہو وہ علم کی بنیاد پہ ہو۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ تم جو کام بھی کرو وہ وہم و گمان کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی اسلام میں کیسی اہمیت ہے۔ چنانچہ اخلاق میں کہا گیا کہ بدگمانی سے بچو، یہ بتایا گیا کہ کسی پہ الزام نہ لگاؤ جب تک تمہیں علم نہ ہو، اور قانون میں شبے پر کارروائی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کوئی پولیس کا آدمی یا کوئی، جب تک کوئی ثبوت نہیں فراہم ہو جائے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اور آج کل جو ٹارچر کے طریقے ہیں، مار پیٹ کر زبردستی آدمی سے جو اس نے جرم نہیں کیا ہے اس کا اقرار کروا لیا جائے، اور وہ بیچارہ جو جرم نہیں کیا اس کا اقرار کر لے، ان سب کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے اگر کسی قوم کے خلاف، کسی گروہ کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو تو تحقیق کے بغیر کارروائی کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ کوئی فاسق اگر کوئی اطلاع لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، تحقیق کیے بغیر کوئی ایکشن لینا صحیح نہیں ہے۔ پھر تعلیم کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ علم کے حصول کے سلسلے میں ایسے ساری چیزیں جو ظن و تخمین پر ہیں، کچھ کیلکولیشنز کر کے کچھ ایک آدمی نے کچھ کر لیا، یا ستاروں کو دیکھ کر، یا علم نجوم کے ذریعے سے اس نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی، جو ظن و تخمین پر ہیں اور یقینی علوم نہیں ہیں، ان سب کو بھی ڈسکریج کیا گیا، اور توہمات، سپرسٹیشنز کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اسلام میں سپرسٹیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باس پرس ہونی ہے، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں۔ پھر آخر میں یہ بات فرمائی گئی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم زمین کو نہ تو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔
اللہ نے تمہیں کچھ لمیٹیشنز دیے ہیں، ان کا خیال رکھو، فخر و غرور کا طریقہ مت اختیار کرو۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے کتنا عاجزانہ طریقہ تھا، کتنا شریفانہ طریقہ تھا۔ آپ کہتے تھے میں اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے ایک خاکسار ایک غلام بیٹھتا ہے، اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ اور یہی طریقہ حکمرانوں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو، صاحب علم لوگوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ خاکساری کا طریقہ اختیار کریں، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تصور زندہ رکھیں۔ حاضرین، اس وقت بریک کے لمحات قریب آ گئے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لینے کی اجازت عنایت فرمائیے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ قابل احترام ناظرین، آپ کا استقبال ہے بریک کے بعد۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات جو بنیادی اسلامی تعلیمات پر مشتمل ہیں، ان کا مطالعہ جاری ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلے، فخر و غرور کا رویہ نہ اختیار کرے۔ چنانچہ چال ڈھال میں، لباس میں، بول چال میں، مکان میں، سواری میں، رہن سہن میں، ہر چیز میں آدمی میانہ روی، درمیانی طریقہ اختیار کرے، اس میں انکسار ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر تکبر ہے، فخر ہے، گھمنڈ ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اور آپ نے تشریح فرمائی کہ جب حق آ جائے تو اس کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ ہم بار بار نماز میں صبح سے شام تک ہر رکعت میں، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکعت باندھتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر آپ گنیں تو دن بھر میں ہم تقریباً 80 بار یا اس سے بھی زیادہ بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اذان میں اللہ اکبر ہے، نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، نماز جنازہ میں اللہ اکبر ہے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بڑا نہیں ہے۔ عبادت میں بار بار اللہ اکبر کو دہرانے کے ذریعے سے بھی یہ تصور انسان پر ہر وقت طاری کیا جاتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، تم بڑے نہیں ہو، تمہیں خاکساری اور عاجزی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ جتنی باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا ہے، جن اچھی باتوں کو بتایا گیا ہے، سفارش کی گئی ہے، ریکمنڈ کیا گیا ہے، ان کو اپنانا ہے۔ پھر فرمایا گیا اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، آخر میں پھر اللہ ہی کی عبادت کرنے، اللہ ہی کے حکموں کو ماننے کی دوبارہ تلقین کی جا رہی ہے آخر میں۔ اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ اس طریقے سے یہاں پر وہ جو موٹے موٹے احکام ہیں، تقریباً 14-15 احکام جو اسلام کے بنیادی احکام ہیں، اور جن کی بنیاد پر اسلام معاشرے کی تعمیر کرتا ہے اور ایک تہذیب و تمدن سویلائزیشن کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی یہاں پر ہمارے سامنے تعلیم آئی۔ اب اس کے بعد پھر جو تعلیمات ہیں، مزید تعلیمات، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے جو دیوی دیوتا بنا لیے ہیں، اور عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹی کہتے تھے، یا مختلف دیویاں بنا لی تھیں، بلکہ دیویاں زیادہ تھیں۔ آپ گریک سویلائزیشن، یونانی تہذیب کو دیکھیں، یا رومن سویلائزیشن، رومی تہذیب کو دیکھیں، یا ہندوستان کی ہندو تہذیب کو دیکھیں، اس میں دیوتاؤں زیادہ دیویاں ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تم کو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ تو شرک کی یہ بات کہہ کر جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ دلیل دی جا رہی ہے شرک کے خلاف۔ اگر بہت سے خدا ہوتے، بہت سے دیوی دیوتا ہوتے، تو اس میں سب ایسینڈنسی کے لیے، سپریمیسی کے لیے لڑ پڑتے کہ ہم سب سے بڑے بن جائیں گے۔ بلکہ دنیا کے کچھ مشرکانہ مذاہب ایسے ہیں جس میں اس طرح کے قصے بھی ہیں
ایک خدا فلاں خدا سے لڑ پڑا، ایک دیوتا فلاں دیوتا سے لڑ پڑا۔ اسلام اس کی شدت کے ساتھ تردید کرتا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، یہ سب کے سب ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سب چیزیں جو ان کے اندر ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہی ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی بردبار اور درگزر فرمانے والا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے یسبح بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، مطلب کہہ رہی ہے اور ثبوت پیش کر رہی ہے، بزبان حال کہہ رہی ہے کائنات کی ہر چیز کہ عیب اور نقص سے پاک، تمام کمالات سے متصف اور تمام تعریفوں کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یسبح بحمدہ، اور ساتوں آسمان، جتنی کائنات لمبی چوڑی پھیلی ہوئی وسیع و عریض ہے، اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، یعنی پوری کی پوری کائنات ہر وقت زبان حال سے، اپنے وجود سے، اپنے سٹرکچر سے، اپنے کاموں سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس بات سے پاک ہے کہ اس نے کچھ اسسٹنٹ خدا بنا لیے ہوں، اس بات سے پاک ہے کہ اس نے خدائی کی اختیارات پہ کسی کو شریک کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ اگر کائنات کے مختلف گوشوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب بتا رہے ہیں کہ یہ کام کتنا پاک صاف، کتنا یہ سپاٹ لیس ہے، کتنا عیب سے پاک ہے ساری کائنات کا سارا نظام۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقیناً وہ بڑا ہی حلیم، بردبار اور درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ یعنی ایسا خدا، ایسا پاورفل خدا، ایسا لاشریک خدا، اور لوگ اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کی باتیں مان رہے ہیں، دوسروں کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اس کی بردباری ہے کہ فوراً پکڑتا نہیں ہے اور معافی پہ معافی دیے چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اس طرح کٹ حجتی کا، تنگ نظری کا اور حق کو نہیں سمجھنے، نہیں دیکھنے کا رویہ اختیار کیا ہے، اور ہدایت کو اس طریقے سے رد کر دیا ہے کہ اب یہ رویہ ان کا ہو گیا ہے۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ بھی مشرکوں کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیا صرف خدا خدا خدا، صرف ایک ایشوری کی، ایک خدا ہی کی بات کرتے ہیں آپ؟ ارے دیوی دیوتا بھی تو ہیں، کچھ مزارات بھی تو ہیں، کچھ فلاں چیزیں بھی تو ہیں، کچھ اور شخصیات بھی تو ہیں، کچھ ان کے کمالات کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ساری خدائی خدا ہی کو دے دی، سارا اختیار اسی کے پاس کنسنٹریٹ کر دیا؟ کچھ اور ہستیاں بھی ہیں، ان کو بھی ماننا چاہیے، ہمارے باپ دادا مانتے تھے اور ہم بہت دنوں سے ان کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے ہمیں معلوم ہے جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ نعوذ باللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقل کی بات کر رہے ہیں، دلیل کی بات کر رہے ہیں اور کائنات کے حقائق کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو جادو کا ان پہ اثر ہو گیا ہے۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ آدمی جب حق کو سمجھنا نہیں چاہتا، دیکھنا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا، دلائل کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، یا کائنات کا اس نے صحیح تجزیاتی علم نہیں حاصل کیا ہے کہ کیسے کائنات چل رہی ہے، تو ایسے ہی طریقے وہ اختیار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ بھی ان کا ایک بڑا اعتراض تھا۔ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے، خدا تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو
وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. فطری بات، ایک بار جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا دوبارہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے. تمہارے سارے ذرات کو وہ اکٹھا کرے گا اور پھر تمہیں پیدا کر دے گا. اس کے لیے مشکل نہیں ہے دوبارہ پیدا کرنا. پہلے تم کچھ نہیں تھے، نہیں سے تم کو پیدا کر دیا، نیز سے ہست کر دیا. اب پھر اگر بکھر جاتے ہیں تمہارے اجزاء تو ان کو دوبارہ اکٹھا کرنا تو آسان تر کام ہے. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا جب وہ وقت قریبی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں. تو اس طریقے سے محترم حاضرین، یہاں پر ہمارے سامنے حیات بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد بھی تمہاری لازماً زندگی آئے گی، اس کی بات ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور دلائل کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات پر غور کرنے اور شرک کے ہر شائبے سے، مخلوق پرستی کے ہر شائبے سے اور ہر طرح کی خرابیوں سے، عقائد کی خرابیوں سے، اعمال کی خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.